السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اچھا ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہے جنگ بدر کے بارے میں۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا اور کب ہوا۔ تو پہلی بات جو جنگ بدر ہے وہ ایک کنواں تھا یا ایک چشمہ بولو جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا، جدھر یہ جنگ ہوا تھا بدر کا۔ بدر جو ہے یہ 130 یا 160 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے۔ تو جنگ بدر جو ہے یہ 17 رمضان کو ہوا تھا 2 ہجری میں۔ تو ایک طرف تھے مکہ کے مشرکین قریش اور دوسری طرف تھے مسلمان، جن کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور 313 تھے وہ بس۔ اور مکہ کے مشرکین جو تھے ان کے پاس بہت سے سامان تھا، مطلب وہ ہزاروں میں تھے اور سامان سے لیس تھے، اور دوسری طرف مسلمان 313 اور 2 گھوڑے اور 60 اونٹ، مطلب ان کا سامان کچھ نہیں تھا اور کچھ تلواریں۔ تو یہ ایک طرف سے مسلمان تھے اور دوسری طرف سے مشرکین تھے۔ اگر آج کل دنیائی طور پہ دیکھا جائے تو ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مطلب 313 اور ہزار سے بھی زیادہ۔ اللہ نے مطلب واضح کیا ہے کہ جو باطل ہوتا ہے وہ آخر کار مٹ ہی جاتا ہے، چاہے وہ لاکھوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری طرف مسلمان جو ہوتے ہیں، جو حق پر ہوتے ہیں، جو توحید پسند ہوتے ہیں، اللہ ان کو کامیابی دیتا ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق کی جیت ہوتی ہے۔ اور لاکھوں کی تعداد میں مکہ کے مشرکین جہنم واصل ہوئے تھے، اور ان میں سب سے سردار ابو جہل بھی تھا۔ اور اللہ نے اس کو دوسرا نام بھی کہا ہے کہ یوم الفرقان، یعنی کہ یہ جو یوم الفرقان تھا، یہ حق اور باطل اس ٹائم واضح ہو گیا تھا۔ کہ فرقان اس کو کہتے ہیں جو حق اور باطل میں فرق کرے، اور ہر کسی نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف 313 اور دوسری طرف مکہ کے مشرکین سامان سے بھرے پڑے تھے، اور ان کا قافلہ ہزاروں میں تھا اور سامان سے بھرے پڑے تھے، لیکن اللہ کی مدد تھی۔ اور 16 رمضان میں اللہ کے رسول اپنے اللہ سے دعا کرتے، روتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ اگر ہماری فتح نہیں ہوئی تو دنیا میں کوئی آپ کو یاد نہیں کرے گا، تو دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول روتے تھے، لیکن ابوبکر صدیق جو تھا اللہ کے رسول، اس نے اللہ کے رسول کو کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کا دعا انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 رمضان میں ایک خواب دیکھا تو ان کو یہ نظر آیا کہ جو مکہ کے مشرکین ہیں وہ کم ہیں۔ ان کو وہ خواب میں دکھایا اللہ نے کہ جو مکہ کے مشرکین ہیں یہ کم نظر آ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب دوسرے کو پتہ چلتا ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ کم ہے تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو ان کا بھی جوش آ گیا۔ جنگ بدر جو تھا یہ پہلے سے پلان نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا، جنگ بدر کی ذکر سورہ بقرہ میں آئی ہے اور سورہ انفال میں آئی ہے، زیادہ سورہ انفال میں ہے اسی کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں پہلے سے ہی یہ بتا دیتا کہ جنگ ہونے والا ہے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلمان کم تھے، ہو سکتا ہے وہ منع کر لیتا یا جنگ ہار جاتا۔ لیکن کبھی کبھار نا جب ہم پلان کرتے ہیں انسان تو کبھی کبھار وہ کام اچھے سے نہیں ہو پاتا، لیکن جب بغیر پلان مطلب اللہ کرواتا ہے تو بغیر پلان کبھی کبھار اچھا کام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ جنگ پلان نہیں تھا، ان کا پلان تھا کہ جو ابو سفیان تھا وہ شام سے مکہ مال لے کے جا رہا تھا، وہ مسلمانوں کا مال تھا جو انہوں نے لوٹا تھا مکہ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاباؤں کے ساتھ مشورہ کیا، ہم یہ جو مال لے رہا ہے یہ ابو سفیان، ہم اس کو لوٹیں گے، یہ ہمارا ہی مال ہے، ہمارا ہی سامان ہے اور ہمارے خلاف ہی لڑ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے اس کو پہ حملہ کرے اور ہمیں اس کو واپس چھین لینا چاہیے یہ سامان۔ تو صحاباؤں نے مطلب یہ پلان بنایا، لیکن یہ جو پلان تھا یہ سب مکہ کے مشرکین کو پتہ چلا، وہ بھی جوگ در جوگ ابو سفیان کے ساتھ مل گئے۔ اور ابو سفیان مطلب جہاں جو وہ ایریا تھا ابو سفیان وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن ایک آدمی اس کو پوچھنے لگا یار ابو سفیان آپ تو لاکھوں میں ہیں، آپ تو ہزاروں میں ہیں،
تو مسلمان 313 آپ کو جنگ کرنا چاہیے تھا، اور جب جنگ ہوا تو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا 313 اور مکہ کے مشرکین ہزاروں میں، تو اللہ نے فتح دی۔ اور یہ ہر ایک مسلمان کے لیے یہ باعث فخر ہے کہ مکہ کے مشرکین جو تھے وہ ہزاروں میں تھے اور مسلمان 313، ان کا سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس جنگ میں فرشتوں نے بھی حصہ لیا تھا، تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دیا، اور وہ سب سے پہلا جنگ تھا اسلام کا، تو الحمدللہ مسلمانوں نے فتح کیا۔ تو آج بھی جب بدر کی ذکر کرتے ہیں تو 313 مسلمانوں کو ہم یاد کرتے ہیں، اور وہ جنگ بدر جہاں پہ ابو جہل بھی تھا، اور اسی کنویں میں وہ ان کو پھینکا گیا، ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو جہل جو تھا 2 بچوں نے اس کو مطلب مار دیا۔ آپ خود سوچو، 2 بچے مطلب جو تقریباً 13-14 سال کے تھے، انہوں نے ابو جہل کو مارا، جو اتنا بڑا مطلب سمجھتا تھا کہ میں مطلب بڑا آدمی ہوں، میں اتنا مالدار ہوں، لیکن 2 بچوں نے اس کو قتل کر دیا۔ آج یہ مطلب مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے، اگر آپ سچے مسلمان بن جاؤ گے، اگر آپ سچے توحید پسند بن جاؤ گے، اللہ آپ کو بھی مدد کرے گا ضرور، اور اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ لیکن آج کل آپ دیکھتے ہو کہ ہم بس نام کے مسلمان رہ گئے، عمل ہماری زیرو ہے۔ تو جو ہم کام کرتے ہیں نا آج کل کے مسلمان، مطلب انسان کو شرم آتی ہے، وہ کام غیر مسلم بھی نہیں کرتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، اور ہمیشہ حق جو ہے وہ فتح ہوتا ہے، اور باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ ہر کسی نے پڑھا ہوگا اور ہر کسی نے سنا ہوگا کہ جنگ بدر جو تھا ایک باطل اور حق کے درمیان تھا، اور حق فتح ہو گیا۔ تو الحمدللہ، اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی ہوگی تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔